لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ آواز ٹھیک ہے کیا؟ 1443 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے کی آج یہ آخری مجلس ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مون سائٹنگ کے اعتبار سے 11 محرم کا دن ختم ہوا ہے اور ایو ہے 12 محرم کی، یعنی شب 12 محرم 1443 ہجری. اور یہ مجلس عشرے کی آخری مجلس ہونے کے ساتھ ساتھ امام مظلوم کے سوئم کی، یا جو بعض علاقوں میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، زیارت کی مجلس ہے. امام زمانہ اور ولایت علی کے ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب میرا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال میلبرن کے ایک ممبر سے مجھے ایک مشورہ دیا گیا تھا، مجھے اس پہ عمل کر لینا چاہیے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب آپ بہت ضعیف اور بوڑھے ہو گئے ہیں، اور میسج انڈر دا لائن یا ہڈن میسج کے سٹھیا بھی گئے. ریٹائرمنٹ لے لیجئے، نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیجئے. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعاً میری عمر، میرا بڑھاپا اور میری صحت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جسے ایک عام زبان میں ریٹائرمنٹ کہا جائے وہ اختیار کر لینا چاہیے. ورنہ عبادت اور عزاداری تو ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی کوئی آدمی ریٹائر ہو ہی نہیں سکتا. جنت کے دروازے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو معذرت کہ تقریر عشرے کے درمیان سے کچھ ذرا سی، شروع میں 3-4 مجالس تو ٹھیک رہی، اس کے بعد تھوڑا سا موضوع ڈسٹرب سا ہو گیا، اتنا میں آرگنائز طریقے سے بات کو آگے بڑھا نہ سکا. کیونکہ الازہر اسلامک سینٹر میلبرن، جہاں سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جیسا کہ لاسٹ ایئر میں نے کہا تھا، وہ ایک جملہ یہاں دہرا رہا ہوں پھر، کہ ان مجالس کے بعد اب جو دوسری میری مجالس ہے اس کے بعد کی، وہ بھی الازہر اسلامک سینٹر میں. البتہ یہ دنیا کا ایسٹ ہے، وہ دنیا کا ویسٹ ہے، یا آسٹریلیا کا میلبرن ہے، وہ یو ایس اے کا کیلیفورنیا ہے. لیکن چونکہ یہ نام بہت پاپولر ہے، میری اگلی مجالس بھی وہاں ہونے والی ہیں، تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ الازہر اسلامک سینٹر میلبرن کی بات ہو رہی. میلبرن میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور میلبرن میں کرفیو بھی عشرے کے درمیان شروع ہو گیا. لیکن میری اپنی کوشش بھی پچھلے سال یہی رہی اور اس سال بھی، اور انتظامیہ اور الازہر اسلامک سینٹر کے منتظم ذکی پنجو صاحب کی کوشش بھی یہ رہی کہ گورنمنٹ کے قوانین کی روشنی میں، چونکہ امام باڑے اور مسجدیں کھولنے کی اجازت ہے، صرف مجمع کی تعداد پہ پابندی ہے، تو حتی الامکان ہم لوگ کرفیو کے درمیان بھی
جب اجازت ہے، کوئی نہ ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کے قانون کی، تو یہ عزا خانہ کھلے گا اور یہاں پہ باقاعدہ خالی میرا بیان ہی لائیو نہیں ہوگا، اس سے پہلے سوز و سلام بھی گھر میں بیٹھ کر کرنے کے بجائے یہاں امام کی بارگاہ میں ہوگا، اور بات کا نوحہ اور ماتم بھی عزا خانے کے اندر ہوگا۔ اب جہاں مجبوری ہے، میں مجبوری والے علاقوں کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک پابندی تھی، ہم لوگوں نے اپنے آپ پہ یہ پابندی لگائی، اسے ایک حق امام سمجھا، عزا خانے کا ایک حق سمجھا، جس کی وجہ سے مجھے آنا بھی بہت دور سے پڑتا ہے، میں بالکل قریب بھی نہیں ہوں۔ کچھ مجالس ڈسٹرب ہو گئی کہ بھئی کرفیو لگ گیا ہے، کرفیو کے ٹائمنگ شروع ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ الازہر اسلامک سینٹر میلبرن کا یہ عشرہ عزاداری کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا۔ تمام شبیہیں بھی اپنے وقت پہ برآمد ہوئیں اور اسی ہال کے اندر لائیو عزاداری بھی ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر ماحول ہوگا، اور یہ دنیا جس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے اس وقت اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو محدود کرنے پہ مجبور ہے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ ایک اطمینان تو ہے کہ اپنی حد تک ان حالات میں ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن انصاف اور کی بات تو یہ کہ اللہ کی عبادت بھی وہ عمل ہے جس کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ما عبدناک حق عبادتک، جب کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار علی ابن ابی طالب یہ کہہ دے کہ اے خدا جو تیری عبادت کا حق ہے وہ میں نے ادا نہیں کیا، تو ہم جیسے گناہگار کس حیثیت سے ایسے دعوے کریں؟ اور اسی طرح عزا امام کا حق بھی کبھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ریسورسز تھے، جو ہماری لیمیٹیشن تھی، اس کے درمیان رہتے ہوئے غالباً میلبرن کے اعتبار سے بہترین طریقے سے یہ عزاداری ہوئی۔ اور بات جو میں کہنے جا رہا تھا، صرف کچھ حالات کا پریشر تھا کہ میرا موضوع تھوڑا سا ٹریک سے بھی ہٹا، ڈسٹرب بھی ہوا، آرگنائز طریقے سے بات نہیں ہو سکی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید اس میں حالات کے ساتھ ساتھ میرے بڑھاپے کا بھی دخل ہو، تو بہتر یہی ہے کہ اب میں یہ ذمہ داری چھوڑ کے آپ حضرات کی طرح سے صفحہ اعضاء پر بیٹھ کر ایک سامع یعنی مجلس سننے والے کا ثواب حاصل کروں۔ ہاں، ایک بات اسی حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور وجہ بھی میرے ذہن میں ہے، اور یہیں سے آج میں بات شروع کر رہا ہوں، کیونکہ عزاداری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، کہ پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، آج آخری مجلس ہے۔ حق عزا جو پہلے عشرے میں جتنی ہماری طاقت اور کیپیسٹی ہے اس کے اعتبار سے ادا کیا گیا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ تلاوت سے لے کر سوزخانی سے لے کر سلام سے لے کر نوحے سے لے کر سینوں پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنے سے لے کر جھولے اور گہوارے اور علم اور تابوت کی زیارت تک، اور میری تقریر تو بیچ میں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے لائیو عزا خانے کے اندر، جو حسین کا گھر ہے، جو فاطمہ زہرا کا گھر ہے، اس میں انجام دی۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے۔ ہمارے علماء اکثر ایک جملہ کہتے ہیں جو مجالس میں آپ نے بہت سنا ہوگا، میں بھی کئی دفعہ اس پر پورے گھنٹے کی مجلس پڑھ چکا ہوں۔ شہزادی کونین کو اللہ نے کوئی عہدہ نہیں دیا، منصب نہیں دیا، یعنی وہ نہ رسول ہیں نہ امام، جبکہ رسالت کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ سب فاطمہ زہرا میں باقی رسولوں سے زیادہ سوائے رسول خدا کے موجود ہیں، اور امامت کی جتنی کنڈیشنز ہیں وہ سب شہزادی کونین میں موجود ہیں، اور شاید باقی اماموں سے زیادہ۔ تو باقی جتنے امام ہیں مولا کے علاوہ وہ سب کے سب ان کی اولاد ہیں، اس کے باوجود وہ عہدہ نہیں دیا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائے؟ عام جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کو عہدے نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ، ایسی کوئی اسلام کا طے شدہ اصول نہیں۔
اب چونکہ آج کا موضوع کچھ اور ہے، میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو میں نے کہا کہ صرف ایک نقطے کو جو میں 5 منٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں 1 گھنٹہ لگاتا ہوں میں بھی اور علماء بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کو بیچ میں لایا جاتا ہے جو ایک طرح سے نیوٹرل سا ہو۔ بہت لمبی بات ہے، میں مختصر کر رہا ہوں تو شاید پوری طرح آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ چونکہ شہزادی کونین کو رسالت کا گواہ بھی بننا اور شہزادی کونین کو امامت کا گواہ بھی بننا، مجلسوں میں آپ نے بار بار سنا ہے، میں کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا ہوں۔ مباہلے کے میدان میں رسول ہیں اور یعنی اسلام ہے اور کفر ہے، اور درمیان میں فیصلہ کرنا ہے، شہزادی کو آ کے یہ فیصلہ کرنا وہ گواہ بننے والی ہے، تو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تاکہ وہ نیوٹرل ان کی پوزیشن رہے۔ اور امامت کے مسئلے پہ جو پہلا اختلاف مسلمانوں میں ہوا وہاں پر بھی شہزادی کو خطبہ فدق کے ذریعے سے آ کے فیصلہ کرنا ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں، تو ایک نیوٹرل پوزیشن عطا کی گئی۔ بہت جلدی جلدی میں نے بات کی۔ تو اب وہ شہزادی کون ہیں؟ تو رتبہ ایسا کہ ائمہ بھی اس رتبے کو دیکھتے ہیں تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہاں تک شاید ہم نہ پہنچ پائیں، تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، لیکن سیرت کو فالو تو کرنا ہے نا۔ تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ بہت ساری اہم باتیں اور بہت سارے اہم میسیجز یا تو میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں میلبرن کے اندر، اور یا پہنچاتا بھی ہوں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوزیشن نیوٹرل کی نہیں رہی، کوئی بات نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں کا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ یہ اس ادارے والا ہے، وہ اس ادارے والا ہے، یہ اس امام باڑے والا ہے، وہ اس امام باڑے والا ہے، یہ اس آرگنائزیشن والا ہے، وہ اس آرگنائزیشن والا۔ اور بعض اداروں میں وہ جذبہ آ گیا ہے جو قرآن کریم سورہ منافقون میں منافقوں کی پہچان بتا رہا، اور یہ وہ سورہ ہے جو اعمال عاشورہ کی 4تھی رکعت کی نماز میں پڑھا جاتا۔ عمل عاشورہ میں ایک ایسا عمل ہے جو اپنی جگہ بہت اہم، لیکن ٹائم کم ہونے کی بنا پر اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ہے 4 رکعت نماز 2 کر کے، اور تیسری رکعت میں سورہ احزاب ہے، 4تھی رکعت میں سورہ منافقون۔ اچھا، میں نے اس کو ایک بہت اہم عمل کیوں کہا؟ ایک تو ویسے ہی اس نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اعمال عاشورہ انجام دینے والے کسی آدمی سے پوچھئے گا کہ عمل عاشور میں کوئی عمل تمہیں یاد ہے؟ زیارت عاشورہ یہ لفظ ہے، لیکن کہیے کہ زیارت سنا دو، نہیں، یاد نہیں ہوگی۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جو بچے کو معلوم ہے کہ 7 مرتبہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے یہ عمل۔ یہ عمل الگ سے نہیں ہے، یہ 4 رکعت نماز کے بعد کا عمل ہے۔ جو روایت ہمارے پاس آئی ہے وہ یہی تو آئی ہے نا کہ پہلے 4 رکعت نماز پڑھو، جیسے ہی نماز ختم ہو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے 7 مرتبہ آگے بڑھو۔ یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ مولا حسین کی زیارتیں پڑھتے ہیں اور ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھو، لیکن یہ 2 الگ عمل ہیں۔ آپ خالی اگر زیارت پڑھیں نماز نہ پڑھیں تو زیارت ویسٹ نہیں ہوگی۔ خالی آپ نماز پڑھ لیں آقا حسین کو ہدیہ کرتا ہوں زیارت نہ پڑھیں تو نماز ویسٹ نہیں ہوگی، لیکن ایکچول عمل ہے، دونوں کو ملا دو۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون والا عمل آیا ہی اس طرح سے ہے کہ پہلے نماز پڑھو، نماز جیسے ہی ختم ہو تمہیں یہ عمل کرنا، یہ اس کا پارٹ ہے۔ اچھا، وہ انا للہ والا عمل بہت ہی شارٹ بھی ہے، بہت ہی سمپل بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو یاد ہے۔ لیکن یہ 4 رکعت نماز ذرا بھاری لگتی کیونکہ لمبے لمبے سورے نہیں پڑھے جاتے، تو اکثر جگہ ٹائم کو بچانے کے لیے وہ نماز چھوڑ دی جاتی۔ اور یہاں پہ میں اسی لیے ایک اپنی بات کو بالکل اتھینٹک بنانے کے لیے ایک بات کہہ دوں۔ ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے جا کے انا للہ والا عمل کرنا۔ سب سے زیادہ مشہور عمل مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے دنیا بھر کے اعمال لکھ دیے، یہ والا عمل نہیں۔ مفاتیح جو ہمارے یہاں ایک کلاسیکل بک بن گئی ہے اعمال کی،
پورے سال میں جب کبھی آپ کو کوئی عمل کرنا ہو پہلی دوڑ ہماری مفاتیح الجنان کی طرف ہوتی. اس میں کیا لکھا؟ معصومین کے حرم میں کہیں بھی ہم جائیں، کوئی بھی زیارت پڑھنا ہو یا زیارت کا طریقہ دیکھنا ہو، پہلی دوڑ ہماری مفاتیح الجنان کی طرف ہوتی. اور یہ اتنی ایک اتھینٹک سی کتاب بن گئی ہے کہ پرشین میں لکھی تھی شیخ عباس قمی نے، لیکن اتنی اہم کتاب بن گئی ہے کہ عرب دنیا کی ڈیمانڈ پر اس کا عربی ٹرانسلیشن کر کے ہر حرم میں رکھا گیا. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عربی کتابوں کا ترجمہ تو دوسری زبانوں میں ہوتا، دوسری زبان کی کتابیں عربی میں نہیں جاتی. یہ مفاتیح آپ کو ملے اس لیے کہ واقعا پوری شیعہ دنیا کے اندر اس کی اتنی کنفرمڈ قسم کی حیثیت. لیکن اس میں کیوں نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا عمل؟ ہے ہی نہیں. جس عمل کے بغیر ہم باقی پورے اعمال عاشورہ کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں، وہی عمل نہیں ہے مفاتیح کے اندر. اور اس کی وجہ یہی کہ شیخ عباس قمی نے صرف ایک جملہ لکھا کہ آج عاشورے کے لیے 4 رکعت نماز بھی روایت میں آئی ہے، لیکن چونکہ اس کا لمبا طریقہ ہے تو میں اس کو یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں. ابن طاؤس کی کتاب اقبال میں دیکھی. اور یہ انا للہ چونکہ اسی نماز کا پارٹ ہے، تو وہ پورا عمل انہوں نے جب چھوڑا نا 4 رکعت نماز والا، تو انا للہ بھی اس کے ساتھ ہے، الگ سے نہیں ہے. الگ سے کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 4 رکعت نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، جس کے اختتام پہ انا للہ اس کا حصہ بنایا گیا. تو اس کی 4تھی رکعت میں سورہ منافقون، اور سورہ منافقون میں قرآن بتا رہا کہ منافقوں کی ایک پہچان یہ کہ وہ دین کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ اپنا ہے یہ غیر. یہی تو ہوا تھا نا کہ مدینے والے کا کسی مہاجر سے جھگڑا ہو گیا تو مدینے کے سارے منافق اپنے آدمی کے فیور میں آ گئے کہ یہ ہمارا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ہمارا ہے. اور وہ جس سے جھگڑا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، باہر کے شہر سے آیا ہے، ہم مدینے جاتے ہی اس کو مدینے سے نکال پھینکیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے لیکن لمبا واقعہ ہے، میں نے مختصر کر دی. تو یہ والی مینٹیلیٹی کہ جہاں فیصلہ حق اور باطل پہ نہیں ہوتا، اپنے اور غیر پر ہوتا، وہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہیں تو اب وہ نیوٹرل پوزیشن نہیں رہتی ہے جب آپ کسی ایک ادارے سے منسلک ہو جاتے ہیں. حق اور باطل کا پر فیصلہ ہونا چاہیے. قرآن کریم سورہ توبہ میں ایک عجیب تو نہیں، ایک اصول بتا رہا کیا چیزیں انسان کو حق پر چلنے سے روکتی. اس کے بعد ایک جملہ اور کہوں گا. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کا قیامت تک کے لیے فیصلہ. ذرا میں فاسٹ ہوں اس لیے کہ آج آخری مجلس ہے، باتیں بہت ساری. قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کربلا. حق اور باطل کا جو فیصلہ ہونا، اس کو عربی میں کہتے ہیں فرقان، فرق کرنے والا. تو قرآن کریم بھی حق اور باطل کو الگ کرتا ہے، قرآن کا نام بھی فرقان اور کربلا کا نام بھی فرقان، حق اور باطل کو الگ. اب سورہ توبہ کی ایک آیت آئی ہے، کیا چیزیں انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنے سے روک دیتی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَمَالٌ وَتِجَارَةٌ وَمَسَاكِنُ. یہ 8 چیزیں بتائیں گے قرآن. کیا ہے حبیب ان سے کہہ دو کیا چیزیں روکیں گی تمہیں؟ تمہارے والدین. پتا ہے کہ ہمارا باپ غلط ہے اور وہ جو باپ کے سامنے اس وقت آ کے کھڑا ہوا ہے وہ صحیح، لیکن ہم باپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہمارا باپ ہے. حق اور باطل کا مسئلہ نہیں. جنگ بدر میں واقعات ہوئے اور اس کے بعد کی لڑائیوں میں بھی بات بہت لمبی ہو جائے. آبا و ابناکم، اولاد. پتا ہے کہ اولاد غلط ہے مگر اولاد ہے. میں نے 3-4 بار اس اجرے میں طلحہ اور زبیر والے زبیر کا تذکرہ کیا. زبیر ایک بڑی قابل احترام شخصیت رہ چکے، خاندان اہل بیت کے بہت کلوز تھے. رشتہ داری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جناب خدیجہ ان کی سگی پھوپھی، ان کے باپ عوام کی بہن. جناب صفیہ زبیر کی ماں،
صفیہ کون ہے؟ ابو طالب اور عبداللہ کی بہن. میں نے بہت تفصیل بتا دی، دوہرا نہیں رہا. اور جب پیغمبر کا انتقال ہوا اور پہلا مرحلہ تھا، زبیر نے اہل بیت کا پورا ساتھ دیا. وہ بڑی مشکل منزل تھی، وہ فدق والا مسئلہ اور گھر کا دروازہ بعد میں. اتنا اگینسٹ ہوئے کہ تلوار نکال کر مولا کے خلاف جنگ جمل میں آئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب مولا نے ان کو یاد دلایا تو وہ پشیمان بھی ہوئے، نادم بھی ہوئے، اور حضرت عائشہ کا لشکر چھوڑ کے واپس جانے لگے تو کسی علی والے نے ان کو قتل کر دیا پہچان کر کے یہ تو ان کا ہے. اور پھر مولا نے کہا اللہ زبیر پر رحمت نازل کرے. بہت لمبی بات ہو رہی. بگڑے کیسے؟ یعنی بگڑے کا مطلب یہ کہ یہ حق پر رہتے رہتے اور اہل بیت کے کلوز ہوتے ہوتے وہاں کیسے چلے گئے. یہ وہی بات تھی جو میں نے کہی ابناؤکم، تمہارے بیٹے. جب ان کا بیٹا جوان ہوا عبداللہ ابن زبیر، جس نے کربلا کے واقعے کو فلی ایکسپلائٹ کیا، یوز کیا اپنی حکومت کے لیے. عبداللہ ابن زبیر کربلا کے واقعے کے بعد حسین کے خون کا نعرہ لگا کر مکے اور مدینے پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو حکمران بنا لیا. کربلا سے اگر صحیح معنوں میں دنیاوی فائدہ کسی نے پہلی بار لیا تو یہ عبداللہ ابن زبیر. بیٹا بالکل بگڑ گیا تھا. جو بار بار معصوم کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا. تمہارا دشمن تم پر اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے جتنا تمہاری اولاد پہ دے رہا. کینیڈا کا ایک بہت ہی مشہور پروونس ہے انٹاریو. جیسے ہماری یہاں اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پروونس ہوتے ہیں انٹاریو. اور انٹاریو جو ہے نا وہ ذرا سا پورے کینیڈا کو ڈس بیلنس کر رہا. یعنی میں رفلی کہہ رہا ہوں کہ پورے کینیڈا کی 80% پاپولیشن یہاں پہ جمع ہو گئی ہے، اب باقی 20 اتنے بڑے کینیڈا میں، اتنا بڑا کینیڈا، انٹاریو کے اندر وہ ٹورنٹو بھی ہے، مسیساگا بھی ہے. وہاں کی ایجوکیشن منسٹر کا بیان میں نے خود پڑھا تھا کہ یہ جو نئے نئے امیگرینٹ آ رہے ہیں نا، مراد مسلمان تھے، ہمیں ان پہ کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے. اب یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہ تھا کہ جو ٹائم ویسٹ کرنا ان پہ کام کرنا. ہمارا ٹارگٹ تو ان کے بچے ہیں. اس نے کھل کے کہہ دیا. باقی دنیا کے ملک یہ کھل کے نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ نشانہ ہمارے بچوں کو بناتے ہیں. چاہے وہ پریپ ہو، چاہے وہ پرائمری ہو، چاہے وہ سیکنڈری ہو، چاہے وہ وی سی ای ہو، چاہے یونیورسٹی ہو. چنانچہ وہ جو پرابلم وہاں کا ہے وہ شاید یہاں کا بھی. ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جن کو ان کی ڈگریز کی بنا پہ امیگریشن ملا ہوتا، وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور ان کے بچوں کو بہترین جاب مل رہا ہے کہ جو ان کے سسٹم کے اندر پلے بڑھے. یہ میں ذرا سا موضوع سے پھر ہٹ رہا ہوں. اچھا ویسے حرج نہیں، آج ٹائم نہیں. یہ وہ جملہ ہے جو مولا نے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا، حسن بیٹا اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا، تمہارا دشمن ان کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. طاق میں بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ کسی شیر کے شکاری سے پوچھیے. وہ جب درخت کے اوپر جا کے رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوتا ہے، مغرب سے لے کر فجر تک ایک ایک سیکنڈ اس کی توجہ ہوتی ہے، ادھر سے شیر آ رہا، ادھر سے شیر آ رہا. دشمن بیٹھا ہے ہمارے بچوں کے لیے، غافل نہ ہونا. مولا نے بھی وہ اصول بتایا. انٹاریو پروونس کی ایجوکیشن منسٹر جو خاتون تھی، اس نے بھی کھل کے یہ بات کہی. باقی کھل کے نہیں کہتے، دل میں سب کے یہی کہ کام تو ان کے بچوں پہ کرنا ہے، تو بچوں پہ کام ہوا. زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ ایسا دشمن اہل بیت بن گیا کہ اپنے باپ کو بھی اس نے اپنے راستے پہ چلایا. میں خود اپنی مثال دے دوں آپ کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. بمبئی کے ایک مومن ہے، بمبئی کے ایک مومن مرحوم غلام عسکری صاحب، جنہوں نے تنظیم المکاتب قائم کی، دینداری تحریک کے سربراہ. پہلے ان کے خطابت کا انداز کچھ اور تھا، وہی جو عوام کو پسند ہے. جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے اس انداز خطابت سے قوم گمراہ ہو رہی، بالکل اپنے آپ کو بدلا 180 ڈگری کا اینگل، اور اس کے بعد تبلیغ کی. تو کتنے میں جانتا ہوں بمبئی کے مومنین کو جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل گئی، ہماری عورتوں نے حجاب مولانا کی وجہ سے کیا، عورتوں نے کہا کہ ہم نے حجاب ان کی وجہ سے کیا. آج ان کے بیٹے اسی میلبرن میں موجود ہیں، وہ وہی پرانے راستے پہ چلے گئے کیونکہ اب ان پہ کام کسی اور نے کیا. میرے جاننے والے کراچی، جن کے والدین
پورا دین بقول ان کے، مجھ سے سیکھا ہے، ان کے بیٹے کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ تو یہ تاریخ اسلام کی وہ حقیقت ہے جو زبیر کے واقعے میں بیٹا بگڑ گیا۔ ہمارے دبئی ابوظہبی کے کتنے مومنین ملتے ہیں، میں حیرت سے کہتا ہوں آپ میرے خاطر اس زمانے میں سب سے لڑے، اور آج آپ کا بیٹا جوان ہوا، اس نے آپ کو بہکا دی۔ اختر شیرانی اردو کے ایک بہت مشہور شاعر، نوجوانوں کے شاعر کہلائے جاتے ہیں، بہت مشہور شاعر، اور جتنے مشہور شاعر ہیں اتنے ہی مشہور شرابی۔ 40-41 سال میں لیور فیل ہونے سے اسی کثرت شراب نوشی کی بنا پہ مر گئے۔ تو ایک بار کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی شراب پیتے پوری رات گھر کے باہر رہتے ہیں اور اتنے سوبر گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والدین کچھ نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کو سعادت مند اولاد ملتی ہے، مجھے سعادت مند والدین ملے۔ تو آج ایسے سعادت مند والدین ہیں کہ جن کے بیٹے اپنے صحیح راستے پہ چلنے والے والدین کو اپنے راستے پہ چلا رہے۔ قرآن نے کہا زبیر ابن عوام کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، یہ نام یاد رکھیے گا، مختار نامے میں یقیناً آیا ہوگا، میں نے مختار نامہ کبھی نہیں دیکھا، اتنا ٹائم میرے پاس تھا ہی نہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر بیٹا بگڑا، خود نہیں بگڑا، اپنے ساتھ باپ کو بھی لے کے بگڑ گئے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ سورہ توبہ کی آیت، و اخوانکم، تمہارے بھائی۔ ایسے بھی کتنے واقعات، پتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہمارا بھائی کر رہا تو بھائی کا تو ساتھ دینا ہی دینا۔ اب وہ سگا بھائی تو نہیں، لیکن ایک مثال دے دوں، کربلا کے واقعے کے بدترین آدمیوں میں سے ایک کا نام عمر سعد، زیارت عاشورہ میں اس پہ بھی لعنت ہے نام لے کر۔ عمر سعد کا فرسٹ کزن ہاشم مرقال مولا متقیان کے کتنے مخلص صحابیوں میں، جنگ صفین میں مولا کی قیادت میں حاکم شام سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا، اس کے مرنے کے مولا نے اس کو ایک علم دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے علم سنبھالا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مولا پر شہید ہو گیا، ایک ہی فیملی۔ تو اب یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ کرائیٹیریا تو یہ ہونا چاہیے، باپ ہو کے بھائی ہو کے بیٹا ہو، حق کی طرح، لیکن نہیں ہوتا یہ کہ ابناکم و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ، شوہر ٹھیک ہے تو بیوی غلط ہے، اور غلط بیوی شوہر کو اپنے راستے پر چلائے، اور اگر بیوی ٹھیک ہے تو شوہر غلط ہے اور یہ غلط شوہر بیوی کو اپنے راستے پہ چلائے۔ اور پھر قرآن نے عشیرتکم، ایک ایسا لفظ استعمال کر رہی ہے کہ بات ہی ختم ہو گئی، اور تمہاری کمیونٹی، عشیرہ، دعوت ذی العشیرہ سنی ہے نا آپ نے، وہ یہی عشیرہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، یہ تمہیں حق پر چلنے سے روکتا۔ آدمی اپنے پورے خاندان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ جو پانی کا فلو ہوتا ہے شیر اس کے اگینسٹ تیرتا، باقی سب تو جدھر پانی ادھر خود بھی بہنے لگتے ہیں۔ کہا یہ تمہاری کمیونٹی، یہ تمہارا قبیلہ، یہ تمہارا خاندان، یہ تمہاری فیملی، یہ تمہیں حق پر چلنے سے روکے گی۔ بہت 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 کم ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو حق کی خاطر پورے خاندان کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر 3 چیزیں قرآن نے اور کہیں جو آدمی کو حق سے روکتی ہیں۔ نمبر 1، وَمَالْ إِنِ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے جمع کیا، اگر حق پر چلو گے تو مال ضائع ہوگا، دیت دینا پڑے گی، مال ضائع ہوگا، میراث دینا پڑے گی، مال ضائع ہوگا۔ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اور تجارت کا مسئلہ کیا ہے؟ تخشون کسادھا، تمہیں ڈر ہے کہ اگر حق پر چلے تو تمہاری تجارت میں کساد آ جائے گا، کمی آ جائے گی۔ بزنس مین کتنی جگہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے غیروں سے، ورنہ بزنس میں لاس ہوگا، ورنہ لوگ اس سے بزنس کرنا بند کر دیں گے۔ اب میں سمجھا نہیں رہا ہوں، آیت کے ترجمے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ وہ مساکن، اور تمہارے عالیشان مکانات، سورہ توبہ نے کہا یہ تمہیں روکتے ہیں حق پر چلنے سے۔ تو ابھی بہت اس میں ضروری کہ آدمی اس طرح سے زندگی گزارے کہ یہ خاندان اور قبیلے کے اندر کمیونٹی آتی ہے، یہاں آرگنائزیشن اور امام باڑے بھی آ گئے۔ یہ ہمارا امام باڑا، وہ تمہارا امام باڑا، وہ تمہارا امام باڑا، نہیں یہ تمہارا ہے، نہیں تمہارا، یہ تمہارا۔ ہر امام باڑا فاطمہ زہرا کا ہے، ہر امام باڑا حسین ابن علی کا، یہ ان کا گھر ہے، کوئی تعلق تمہارا ان سے اس سے نہیں۔ لیکن اب ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر
فیصلہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ریٹائرمنٹ لے لوں تاکہ پھر ایک بار وہ پوزیشن جو کراچی میں تھی کہ کسی ایک خاص گروہ طبقے امام باڑے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں تو حق کہنا آسان ہو جائے. لیکن حق اور باطل، کربلا حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا کرائیٹیریا ہے قیامت تک. حق اور باطل کہتے کسے؟ اچھا، ایک جملہ اس میں بہت مشہور ہے آقا حسن مجتبیٰ کا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے، 4 ملی ہوئی انگلیاں. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول نے حق اور باطل کا فرق بتایا. اب یہ جو ہے انگلیوں کا فرق، 4 انگلیوں کا حق اور باطل، اس میں آ رہا ہے آج کا سوشل میڈیا. جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا، کیسے آپ یقین کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ الگ موضوع اہم ہے، ٹائم نہیں. یہ تو ہے دوسروں سے اس کا تعلق، سوشل میڈیا اس میں آج کل آ گئے. جو رسول فیصلہ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہم سے اور آپ سے. ہم اور آپ مثلا کیونکہ ایام اعزا کا پہلا عشرہ ہے اور آج عشرے کی آخری مجلس ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہوگی پہلے عشرے کی آخری مجلس ہے، تو یہ مجلس بھی ہمارے یہاں جو ہوتی دیکھنا ہے حق والی مجلس ہے کہ باطل والی مجلس ہے. کرائیٹیریا رسول بتا رہے ہیں. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیکن جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں شیخ طبرسی کی، اس کے اندر یہ کمپلیٹ حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، ذرا سوچئے، حدیث پہ غور کیجئے گا، الحق مر و ثقیل والباطل حلو و سہل. فرق کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق یہ ہے کہ حق جب سنو گے کڑوا لگے گا، حق ہمیشہ کڑوا لگے گا، اور حق سننے کے بعد ثقیل، تمہیں لگے گا کہ ایک بوجھ تمہارے اوپر آ گیا. بھئی آپ نے نماز کی مجلس سنی، ایک بوجھ نمازیں پڑھنا. عورت نے حجاب کی مجلس سنی، ایک بوجھ مجھے حجاب کرنا. مرد نے حلال حرام مال کی مجلس سنی، مجھے حلال و حرام کا خیال رکھنا. پتہ نہیں کتنے جاب چھوڑنا پڑے، کتنے بزنس بند کرنا پڑے، کتنے لوگوں کو دیت کا پیمنٹ کرنا پڑے، کتنی بہنوں اور بھائیوں کو میراث دینا پڑے، بوجھ آ جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ بہت ساری مجلسیں آپ سنتے ہیں تو وہ بہت کڑوی لگتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بوجھ آتا ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں والباطل حلو، باطل حلوہ ہوتا. یہ حلوہ جو اردو میں استعمال ہے یہ عربی کا لفظ ہے، بہت میٹھا میٹھا مزیدار. 3 گھنٹے میں بیٹھ کے سنیے تو مزہ ہی مزہ آئے گا. اور سہل، اور جب اٹھو گے تو ہلکا پھلکا، کوئی بوجھ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں تمہارے اوپر. جیسے آئے تھے اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہلکے ہو کے جاؤ. ایک آدمی کئی دنوں سے نہیں نہایا ہے، کئی ویک سے نہیں نہایا ہے، کسی وجہ سے پھنس گیا کہیں. ہم لوگ حج میں، اب تو انتظامات بہتر ہو گئے، پہلے 5 دن نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا. اور گرمی کا حج، پسینہ، گرد، غبار، مٹی، دھول. 5 دن کے بعد جب مکہ واپس آ کے نہاتے تھے اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتے تھے. کیا باطل کی پہچان یہ کہ اور ہلکے ہو کے جاؤ گے. اچھا، اب تک نمازیں نہیں پڑھی، اب تک روزے نہیں رکھے، اب تک واجبات کی پابندی نہیں کی، اب تک اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا، لیکن ذرا سا اللہ نے گلٹی کانشیس بنایا ہے نا، وہ کبھی پریشان کرتا تھا. اب مجلس میں آ کے بیٹھے کا کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں. مولا کا تو کام ہی یہی ہے کہ ادھر تم مرو گے، استقبال کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. نہ کسی گناہ کا سوال ہوگا، نہ کوئی سزا ہوگی، نہ کوئی عذاب ہوگا. کتنا ہلکا ہو گیا آدمی جو تھوڑا بہت گلٹی کانشیس ہوتا ہے. کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ جس آدمی کے پاس کبھی اسلام پہنچا ہی نہیں، ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ نام اسلام نہیں پہنچا، کیا اللہ اس کو بھی سزا دے گا؟ بہت لمبا ایک جواب دیا. ایک سوال بہت اہم ہے، جس نان مسلم نے کبھی اسلام کو سنا ہی نہیں. تو اس کی ایک شق یہ کہ امام نے اسٹارٹ یہاں سے کیا، کہا کچھ چیزیں ایسی جو اللہ نے آدمی کی نیچر میں رکھی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر اس نے اس کی بھی مخالفت کی، نیچر میں ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز، نیچر میں یہ ہے کہ سینئر کا احترام کرو، چاہے اس کی بات ناگوار بھی گزرے، ممبر پہ جا کے اس کی ماں بہن باپ ایک نہ کر دو. یہ نیچر میں اللہ نے رکھا، سینئر کا احترام، غیبت نہ کرو، کسی کی چوری نہ کرو. ان کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا. اب ذرا سا جو آدمی ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے وہ کوئی مجلس وغیرہ میں نہیں آیا ہے، وہ باہر گھوم رہا، لیکن ایک بوجھ تو ہے نا، آئے گا سنے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولا کو تو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جو علی کو مان لے اس کے سارے گناہ معاف۔ تو اب ہلکا پھلکا ہوگا کہ نہیں؟ جتنا خوش خوش اٹھ کے جائے گا۔ یہ ہوتی ہے مجلس، یہ ہوتا ہے انداز خطابت۔ پیغمبر کہہ رہے حق کڑوا بھی لگے گا، حق سننے کے بعد ایک بوجھ بھی تم پر آئے گا، باطل تمہیں مزیدار لگے گا، حلوہ، اور بہت ہلکا پھلکا تمہیں کر دے گا۔ جو تھوڑا بہت احساس تھا گناہ کا وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اچھا یہ جو عام چیزیں ہیں، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کڑوی چیز حق ہے، نہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کڑوی چیز حق ہے، لیکن جو بھی حق ہے وہ بہرحال کڑوا ضرور ہے۔ اچھا یہ والی حدیث مولا کے فضائل میں بھی ہے۔ اگر یہ حدیث کے جو 2 ٹکڑے ہیں نا، ایک کو لے جائیے دشمنان اہل بیت، ایک کو لے جائیے محبان اہل بیت۔ حق کڑوا بھی ہے، بوجھ بھی ہے۔ دشمن اہل بیت جب علی کا ذکر سنے گا اسے کڑوا بھی لگے گا، اسے بوجھ بھی لگے گا اپنی فطرت پر۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے محبان اہل بیت کے لیے۔ محبان اہل بیت جب باطل کے بارے میں سنیں گے، جو باطل ہیں، تو ان کو مزہ بھی آئے گا اور بہت ہلکے پھلکا بھی اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ دونوں پہلو ہیں حدیث میں، لیکن جو ہمارے اور آپ سے متعلق ڈائریکٹ ہے وہ یہ کہ حق کی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ یہ اصول ایک کرائیٹیریا پیغمبر نے بتایا، اسی کو آقا حسین نے کربلا کے میدان میں ایک اور جملے سے واضح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاشور کی صبح کا یہ فرمان ہے، بہت چھوٹا، باتیں بہت ساری تھی، کہاں سے کہاں مجلس جا رہی ہے، میں اسے بہت جلدی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا حسین کا ایک جملہ میدان کربلا کا ہے، عاشور کی صبح کا۔ فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا وَدِينُ لَسِقٌ عَلَى وَدِينُ لَسِقٌ، یا لوگ جو ہے نا یہ دنیا کے بندے، دنیا پرست ہیں، ان کو دنیا چاہیے، دین کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن دین جو ہے نا وہ ایک چٹخارا ہے، ایک چٹنی ہے، ایک اسپائسی چیز ہے ان کی زبان پر، بڑا مزہ آتا دین کی بات کرنے پہ، لیکن جب دین کی وجہ سے کوئی امتحان دینا پڑتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت تک دین بہت اچھا ہے، جب کوئی امتحان نہ دینا پڑے مزہ آتا ہے، مزے سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ واجبات بتائیے مجمع بھاگے گا کہ نہیں، آپ حرام کی خرابی بتائیے مجمع بھاگے گا کہ نہیں، بلکہ یہاں تو میں ایک عجیب حقیقت دیکھ رہا ہوں اپنی قوم کی۔ کچھ چیزیں میں اپنے اسٹائل اور اپنی نیچر کے خلاف کرنے پہ مجبور ہوں ان باتوں کی وجہ سے۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں، اصل چیز ان کو دنیا چاہیے، پھر دین کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ پھر کیوں پہنچ جاتے ہیں ایسی سیٹنگز اور اجتماعات میں جہاں دین کا ذکر ہے چٹنی، ایک چٹخارا، ایک مزیدار چیز، ایک اسپائسی چیز، اور ایسا ہی دین ان کو چاہیے۔ اور جب ذرا کوئی امتحان دینا پڑے دین کے حوالے سے سب کے سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مولا کی وہ حدیث ہے جو آپ کو اقوال امام حسین نام کے ہر آرٹیکل میں ملے گی، ہر بک میں ملے گی، انٹرنیٹ کی ہر ویب سائٹ میں ملے گی۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن اب دیکھیے یہاں پر اپنے آپ کو بھی آدمی کو سیٹسفائی کرنا۔ میں نے جو ہمارا موضوع دیت چل رہا تھا، ذرا سا 1-2 باتیں اس کی واضح کر دوں کیونکہ آج آخری تقریر۔ میں نے اب یہ مجلس میری آج کی مجلس 2 دن پہلے کیا، شب عاشور کے مجلس سے جا کے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ مولائے متقیان کی اتنی مخالفت کیوں تھی؟ اس لیے کہ الحق مر، علی جو بات کہہ رہے تھے مجمع کو کڑوی لگ رہی تھی، اور علی جو بات کہہ رہے تھے ایسا کڑوی بات بھی آدمی سن لے، بوجھ لگ رہا تھا، یعنی ایک رسپانسبلٹی آ رہی ہے، ایک ڈیوٹی آ رہی ہے۔ علی کی جو بات سنو تو ایسا لگے کندھے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ پرسوں کی مجلس سے کنٹینیو کر رہا ہوں، لیکن کل کی مجلس میں شام غریبہ ایک جملہ میں نے کہا تھا، آقا حسین نے زینب پہ ایک ذمہ داری ڈال دی، وہ ذمہ داری نے زینب کو کیسا بدل دیا۔ بدلا کا مطلب معاذاللہ یہ نہیں کہ پہلے زینب کچھ اور تھی بعد میں کچھ اور ہو گئی، پہلے مر جاتی زینب، اس ذمہ داری نے زینب کو زندہ کر دی۔
علی کا ہر کلام ایسا ہے، چاہے وہ زینب کبریٰ سے ہو یا قمبر غلام سے ہو یا فضہ کنیز سے ہو یا ہم جیسے لوگوں سے ہو یا دشمنوں سے ہو، تو ہم لوگ علی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. یہ تو کڑوی کڑوی باتیں کر رہے ہیں، اور خالی کڑوی باتیں نہیں کر رہے، پھر ایک ذمہ داری بھی ڈال رہے ہیں. واپس کرو یہ مہر. مولا ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اس نے شوہر کے مہر دے کر گیا تھا، ہمیں نہ لینا نہ دینا، جائز طریقے سے ہم نے ٹرانزیکشن کیا ہے. کہا لیکن یہ بیت المال کا، اس میں حق ہے مسلمانوں کا. تم جانو، تمہارا داماد جانے، جس نے یہ دیا یہ تمہیں دینا پڑے گا. اب اس کو یہ نہیں لگے گا کہ علی ناانصافی کر رہے ہیں. یہ جو تمہارے پاس 2000 درہم ہے واپس کرو. مولا میں نے اس کو گھوڑا بیچا ہے، یہ اس کی قیمت ہے، تم جانو اور وہ جانے. یہ تو بیت المال کا ہے، تمہیں واپس کرنا. اب یہ جو علی نے اس طرح سے خالی زبانی بات نہیں کی، بوجھ ہو گیا ان لوگوں پر. تو اسی میں ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں. یہاں پڑھنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ میلبرن میں تو مجلسیں بھی میں نے بہت کم پڑھی، اور اب تو خیر شاید بالکل بھی نہ پڑھوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا تو کچھ لوگوں کو بڑا مشکل لگا. کہا کہ یہ واقعہ غلط ہے، ہم ایسے علی کو مانتے ہی نہیں، ہم ایسے علی کو نہیں مانتے. یہ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، اسی ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایسے علی سے تو ہمارا پرائم منسٹر بہتر ہے. یہ جملے تھے. پورا عشرہ کرنا مجھے مشکل ہو گیا. روزانہ 20-25 مومنین آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس کے بعد بحث کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ایک سوال تو ہوتا ہے نا، کس کتاب میں لکھا؟ جب میں نے بتایا کس کتاب میں لکھا ہے تو ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ تو کسی دشمن اہل بیت کی کتاب ہے. دشمن اہل بیت کی تمہیں پتا ہے کس کی کتاب ہے؟ نہیں، بس ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم سے. اچھا میں آج کینیڈا کے ان مومنین کے اعتراض کی وجہ سے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے لایا ہوں، جبکہ یہ میری عادت نہیں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے. خیر اب یہ نظر تو نہیں آئے گا. اس کی ہیڈنگ ہے بیت المال کا ہار. ہار مانے وہ نیکلس. واقعہ ذرا دلچسپ ہے. میں نہیں پڑھتا ہوں اس طرح سے، ٹائم بھی نہیں ہے، خلاصہ کر دوں. فرماتے ہیں، ابھی کس کی کتاب ہے یہ آخر میں آتا ہوں. ورام نے اپنے مجموعے میں یہ واقعہ لکھا جو انتہائی نصیحت آموز ہے. ورام کون ہے؟ ورام ہماری تاریخ کے وہ مقدس عالم ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ورام کوئی بات کہیں تو یہ حدیث ہوگی، چاہے وہ حدیث ہمارے پاس نہ بھی ہو. یہ بغیر حدیث کے کچھ نہیں کہتے. یہ نانا ہیں ابن طاووس کے، جن کی کتاب اعمال میں سب سے مستند کتابوں میں سے ایک مانی جاتی. اقبال مفاتی میں جگہ جگہ اس کا حوالہ ہے. وہ 4 رکعت نماز میں بھی، انا للہ والے عمل میں بھی شیخ عباس نے کہا کہ جس کو تفصیل دیکھنا وہ اقبال میں جا کے دیکھ لے. دعاز ORG کے اندر جتنے عمال آپ کو ملیں گے 90% میں ہوگا اقبال ان کے نانا. اقبال کے نانا نہیں، اقبال لکھنے والے ابن طاووس کے نانا. ابن طاووس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میرے منہ میں عقیق رکھنا اور اس پر 12 اماموں کے نام لکھنا. اور پھر ایک جملہ کہا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. یاد رکھیے ہمارے یہاں آج بھی جہاں غسل میت دیا جاتا ہے کفن کے ساتھ عقیق لایا جاتا ہے. کوئی حدیث ہے عقیق کے لیے؟ کوئی حدیث نہیں. پھر کیوں عمل ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ چونکہ میرے نانا نے، یہ گھر کی بات ہے، یہ وصیت کی تھی جب مجھے دفن کرنا تو میرے منہ میں عقیق رکھنا جس پہ 12 امام کے نام ہو، تاکہ جب فرشتے سوال کریں تو اس 12 امام کے نام اور عقیق کی وجہ سے مجھے جواب دینے میں آسانی ہو. کہا کہ میرا نانا بغیر حدیث کے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے یہ وصیت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہوگی، تو میں بھی وہی وصیت کر رہا ہوں. اور خالی انہوں نے وصیت نہیں کی، وہاں سے لے کے آج تک کے مجتہدین نے کہا کہ مرنے والے کے منہ میں عقیق رکھو. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جس عالم کی کتاب میں اس عالم کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ ایک عام سی بات کہے اور لوگ کہتے ہیں، لوگ نہیں بڑے بڑے مجتہدین کہتے ہیں کہ حدیث ہوگی. انہوں نے کیا لکھا؟ جلدی جلدی، وقت نہیں. مولا نے اپنے بیت المال کا انچارج ابو رافع کو بنایا، علی ابن ابی رافع کو. یہاں پہ بیت المال میں ہیروں کا ایک ہار آیا. اگر ٹورنٹو کا کوئی مومن سن رہا ہے اور وہ 15 سال پہلے کے اس قضیے سے واقف ہے دیکھ لے.
مولا نے اپنے ہاتھ سے یہ ہار بیت المال میں خود رکھ دیا. مولا کی ایک بیٹی کو پتا چلا کہ ایک بہت قیمتی ہار ہے. عید کا دن قریب تھا، حج والی عید. اس نے ابھی رافع کو پیغام بھیجا کہ بیت المال میں ہیروں کا ایک ہار ہے، 3 دن کے لیے، only for 3 days، جو تین دن عید کے، یہ ہار مجھے عاریتاً دے دیں، بورو کرنا چاہتی ہوں. جیسے ہی 3 دن ختم ہوں گے میں یہ ہار واپس کروں گی، کیونکہ اسلام میں ہر عید کو 3 دن منانے کا حکم ہے. لوگ ملنے والے آتے ہیں، خاندان والے، رشتہ دار. ابو رافع سے علی کی بیٹی کہہ رہی، ہم تو آپ کے پیغام سن کر کے علی کی بیٹی نے پیغام دیا ساری شریعت بھول جائیں، علی کی بیٹی کے آگے کون سی شریعت. ابو رافع نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مجھے کوئی گارنٹی دینا پڑے گی، اور اس کے بدلے ضمانت میں خالی زبانی گارنٹی نہیں، اتنی ویلیو کی کوئی چیز رکھوانا ہوگی. علی کی بیٹی سے بات کریں ڈائریکٹ، یعنی علی کی ڈائریکٹ بیٹی، نواسی پر پوتی نہیں. شہزادی نے، علی کی بیٹی ہے شہزادی، ابو رافع کو وہ ضمانت دے دی، ہار آ گئے. اتفاق سے مولا عید کے دن سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آ گئے ملنے. ہار دیکھا، مولا نے تو اپنے ہاتھ سے یہ ہار بیت المال میں رکھا تھا، وہی ہار اپنی بیٹی کے گلے میں دیکھ لیا. بیٹی یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ شہزادی نے بتایا بابا میں نے بیت المال سے عارضی طور پہ منگوایا. اچھا بیت المال میں علی کی بیٹی کا بھی ایک شیئر ہے، ان کا حق ہے اس کے اندر، اور عید کے فوراً بعد واپس کروں گی. مولا نے اپنی بیٹی سے کہا ابھی یہ ہار اتارو. بیٹی نے کہا بابا یہ بیت المال میں 3 دن ہار بند رہے گا، عید کی چھٹیاں ہیں، بیت المال بند ہے، وہاں بند رہے گا، میں نے اگر میرے پاس یہ آ جائے تو کیا حرج. مولا نے کہا کہ بیٹی کیا تمام مہاجرین کی بیٹیاں ایسا ہی ہار پہنے ہوئے ہیں؟ جب نہیں تو تمہیں کیا اختیار. پھر بلایا بیت المال کے نگران ابو رافع کو، تم نے یہ ہار میری بیٹی کو کیوں دیا جبکہ تمہیں پتا ہے کہ بیت المال سارے مسلمانوں کا برابر سے حصہ. ہاتھ جوڑے کہا مولا آپ کی بیٹی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ انتہائی امین ہے اور انہوں نے اس کے بدلے میں گارنٹی بھی دی ہوئی ہے. مولا نے فرمایا یہ سچ ہوگا، لیکن اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہیں ڈس آنیسٹ قرار دوں گا، اور اگر میری بیٹی نے اس کے بدلے میں ضمانت نہ دی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ بیت المال کا ہار نام سے پیج 427 پر یہ حدیث لکھی. اچھا مولا کی بیٹی نے یہ ہار منگوا لیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کینیڈا کا پرائم منسٹر تو یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ بیٹر ہے مولا سے، ہم مانتے ہی نہیں اس واقعے کو. چلے وہ باقی بحثیں تو اپنی جگہ، اس کے بہت جواب. کہا یہ کتاب کسی ناصبی دشمن اہل بیت کی کتاب ہے. میں نے کہا آپ مومن ہو گئے، آپ موالی ہو گئے، آپ علی کے ملنگ ہو گئے، اور یہ بیچارہ ناصبی ہو گیا. پتہ ہے کہ کس کی کتاب ہے جو ابھی میں نے پڑھا؟ یہ اردو میں اویلیبل ہے، پاکستان میں کوئی جاننے والا ہو اور آپ اردو پڑھ سکتے ہو تو منگوائیے. یہ ہے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب، جو اکبر کے زمانے میں قاضی بنے تھے ایران سے آ کر، اور انہوں نے شرط لگائی تھی کہ میں کسی ایک فقہ کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا، فتویٰ اہل سنت کے مطابق دوں گا، لیکن کبھی فقہ حنفی، کبھی فقہ مالکی، کبھی فقہ شافعی. اور اس طرح سے وہ فتوے دیتے تھے، لیکن ہر فتویٰ شیعہ فقہ کا ہوتا تھا، لیکن کوئی فتویٰ فقہ حنفی سے ٹیلی کرتا تھا تو وہاں فقہ حنفی کا نام لیتے تھے، کہیں فقہ شافعی. اتنی کمانڈ تھی ان کی، جہانگیر نے ان کو گرفتار کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی احقاق الحق. علامہ حلی کی ایک کتاب ہے عقائد کے موضوع میں، خاص طور پر مولا کی غدیر کی ولایت. اس کا جواب لکھا تھا ایک دشمن اہل بیت روزبہن، اس کا جواب انہوں نے لکھا. یہ کتاب پکڑی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا، اور جہانگیر نے حکم جاری کیا کہ پہلے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. عام کوڑے نہیں، وہ کوڑے جو خاردار ہیں، جس کے اندر کانٹے نکلے ہوئے. اس مرد ضعیف کے، بڑھاپا تھا ان کا، 100 کوڑے مارے جائیں. اس کے بعد یہ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر یہ ان کو پلایا جائے، اور اس کے بعد ان کی گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ کے نکالی جائے، اور اس کے بعد ان کی گردن اڑا دی جائے. اور چاروں سزاؤں پہ عمل ہوا. اٹھا کے ان کے لاشے کو آگرہ شہر سے باہر پھینک دیا گیا. قریب میں ایک شہر ہے گوالیار، انڈیا کے لوگ تو جانتے ہیں، آگرہ سے بہت قریب.
وہاں ایک ایرانی تاجر آیا تھا، رات کو خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا روتی نظر آ رہی اور کہہ رہی کہ میرا ایک بیٹا اس وقت اس کا لاشا شہر کے باہر جنگل میں پڑا ہے، ایک خدمت میری یہ کر دے کہ جا کے اس لاشے کو اٹھا کے دفن کر دے۔ اس ایرانی نے دفن کی۔ آج آگرہ میں شہید ثالث کا کتنا شاندار روضہ وہاں بنا ہے، لیکن جس نے اہل بیت کے دین کی خاطر 100 کوڑے کھائے، جس کو سیسا پلایا گیا، جس کی زبان گدی سے کھینچ کے نکالی گئی، جس کی گردن اڑا دی گئی، وہ ناصبی ہے، صرف اس لیے کہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کا خیال کرو، صرف اس لیے کہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مال اس کی حفاظت کرو۔ آپ بن گئے علی کے بہت بڑے مولائی، آپ بن گئے علی کے بہت بڑے موالی، جو خالی زبانی باتیں کرتے آئے ہیں آج پوری زندگی، جو آقا نے کہا کہ انسانوں کی زبان پہ ہوتا ہے جی، اور جس نے اتنی بڑی قربانی دی اور اس سے پہلے پوری زندگی ان کی دیکھی ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے شہید ثالث قاضی نور اللہ، وہ بن گئے ناصبی، وہ بن گئے دشمن اہل بیت کیونکہ حق کی بات کہی۔ تو یہ جو ایک مزاج بن کے رہ گیا کہ جو چیز اپنے خلاف لگے اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ کون آدمی اتنا بڑا آپ نے الزام لگا دیا۔ اور یہیں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ علی کا یہ واقعہ بتا رہا کہ لوگ علی کے خلاف کیوں ہوئے تھے اس وقت، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غدیر خم میں مخالف ہوئے، وہ تو پہلے دن سے علی کے خلاف تھے۔ بات ان کی ہے جو علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے خود علی کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے لائے تھے کہ آئیے یا ابوالحسن آپ ہمارے حکمران بنے، پھر وہ علی کے خلاف کیوں ہوئے؟ اور ایسے خلاف کہ کربلا میں آقا حسین سے جو جنگ کی گئی تو کہا گیا کہ اصل دشمنی تو ہمیں تمہارے بابا سے، یہ اتنے خلاف کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ آج مومن علی کے خلاف ہو جاتا، وہ علی کا نام لے کے تو مخالفت نہیں کر سکتا، علی کی سیرت کی مخالفت۔ تو اب اسی میں ایک مسئلہ وہ آیا جس کو دیت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ اتفاقاً پریگننسی کی دیت کی بات آ گئی، ورنہ اسلام میں دیت کا پریگننسی سے تعلق نہیں۔ ہر وہ نقصان جو آپ کسی کو فزیکل پہنچائیں گے اس کے اوپر دیت واجب۔ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، اس کے اسکن کا رخ کلر چینج ہو گیا، دیت واجب ہوگی۔ کسی کو کیا مطلب کسی کو؟ بیٹے کو بھی اگر آپ نے اس طرح مارا تو آپ پہ دیت واجب، بیوی پہ بھی اس طرح ہاتھ اٹھایا تو دیت واجب، شوہر پہ بھی اس طرح ہاتھ اٹھایا، کیونکہ میلبرن کی ایک مومنہ کو جانتا ہوں جو شوہر کو اتنا ہی مارتی۔ خیر تو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ورنہ بہت ہی پرسنل بات ہوگی، کہ میں نے کہا کہ لوگ اس کو جوک والا جملہ نہ سمجھیں، یہ ہو رہا ہے یہاں پہ دیت واجب۔ ٹیچر نے اگر اسٹوڈنٹ کو مارا کہ کھال کا رنگ چینج ہو گیا، دیت واجب۔ یہ میں نے کھارادر میں 1974 میں مسئلہ بتایا، اور آج میلبرن میں انکشاف ہوا عورتوں پہ تو دیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی پناہ اتنا بڑا گناہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، کیونکہ آگے جب سمجھایا گیا کہ عورت پہ دیت نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کو میراث میں آدھا حصہ مل رہا ہے، دلیل دی جا رہی۔ خیر میں ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ دیت تو ہر چیز میں، لیکن پریگننسی کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ باقی چیزوں کی دیت جب آپ پر واجب ہوگی نا تو آپ اسی آدمی کو دیں گے، آپس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ تو مر گیا ہے نا، اس کی دیت اس کے وارثوں کو دی جائے گی، اگر نہیں دی گئی تو وہ آپ پہ قرضہ رہے گا۔ اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کی جائیداد میں پہلے وہ ساری دیتیں نکالی جائیں گی، وہ قرضے ہیں، پہلے لائبلٹیز ادا کی جاتی ہے، پھر کسی وارث کا اختیار۔ نہ بھائی کو حصہ، نہ بیٹے کو حصہ ملے گا، نہ بیٹی کو حصہ ملے گا، نہ بیوی کو حصہ ملے گا، نہ باپ کو حصہ ملے گا، نہ ماں کو۔ جن کی دیت آپ پر واجب تھی آپ نے نہیں دی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر واجب ہے، قرضہ تو قرضہ ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں اس خشک مسئلے کا، لیکن چونکہ کم سے کم میرے پاس 25 مختلف مومنات کے مسئلے آئے اور مومنین کے، تو اتنا بولنا پڑا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ اچھا اب اس کی تفصیل ممبر پہ نہیں آ سکتی۔ اول تو ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے میں کوئی بھی مسئلہ شرعی بتانا لوگ قبول نہیں کرتے، مولانا مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر کوئی مسئلہ آپ بتا بھی دیں تو اس کی تفصیلات بتانا تو پاسبل ہی نہیں۔ یہ دیت اتنا آسان مسئلہ تو ہے نہیں،
کہ آپ نے سنا اور آپ نے کہا کہ بتائیے کہ ہم پر کتنی دیتیں واجب ہیں، اس کے بہت مسئلے ہیں۔ نمبر 1، دیت جو یہ عربی میں لفظ دیا ہے، اردو میں دیت پڑھا جائے گا، میں اردو کی مجلس پڑھ رہا ہوں، عربی میں رحمہ ہوگی لیکن اردو میں رحمت ہی کہیں گے، عربی میں برکہ ہے اردو میں برکت ہی کہیں گے، تو دیت اول تو یہ ہے کہ کس کو دینا ہے، بچے کا حق ہے لیکن بچہ تو مر گیا نا، اسی لیے تو دیت واجب ہے، اب کس کو دیں گے؟ اور نمبر 2، کون آدمی یہ دیت دے گا؟ اور پھر نمبر 3 یہ کہ یہ دیت بچے میں روح پڑنے سے پہلے اس کو پیگننسی کو ختم کیا کہ روح پڑنے کے بعد ختم کیا؟ اور نمبر 4، دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، کیا کفارہ؟ قتل کا کفارہ، قتل تو کیا ہے بچے کو، قتل کا کفارہ ہے، وہ کون رکھے گا؟ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے پرسوں کہا تھا، تاکہ آدھے جو 25 میرے پاس سوال آئے ہیں، غالباً میرا اندازہ ہے کہ اس میں سے 15 کا جواب تو اسی ایک اصول میں آ جائے گا۔ میتھ میں ایک اصول ہے نا کہ کتنا ہی بڑا فیگر کیوں نہ ہو، ملٹیپلائی بائی 0 کریں گے تو رزلٹ ہمیشہ 0 ہوگا، جواب 0 ہوگا۔ دیت میں 2 چیزیں ایسی ہیں آج کل جس کی وجہ سے دیت واجب نہیں ہوتی، واجب ہوتی ہے لیکن معاف ہو جاتی، اور کفارہ بھی۔ سب سے پہلی شرط یہ، دیت اس پر واجب ہے جس کے اپنے عمل سے یہ پریگننسی ختم ہوئی، جس نے اجازت دی ہے وہ نہیں، وہ گناہگار ضرور ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، دیت واجب نہیں۔ مثلا اگر عورت نے خود کوئی ایسی دوا کھائی، چاہے ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا ہو، خود سے کھائی، اس کے ہاتھ سے یہ دوا استعمال ہوئی اور پریگننسی ختم ہوئی، دیت اس پہ واجب۔ شوہر نے اس کو کوئی دوا کھلائی یا کوئی انجیکشن لگایا تو اس پر واجب، اور ان دونوں نے صرف پرمیشن دی اور ڈاکٹر نے، لیڈی ڈاکٹر نے یہ عمل کیا تو دیت اس عورت پہ واجب، لیڈی ڈاکٹر پہ۔ لیکن باپ اور ماں جو گناہگار ضرور ہیں کہ تم نے اجازت کیوں دی، اگر وہ کہیں کہ ہم تمہیں دیت سے معاف کرتے ہیں تو پھر وہ دیت، وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ گناہگار ضرور ہے، دیت اس سے بھی معاف ہوگی۔ تو یوزولی آج کل کوئی ڈاکٹر، کوئی ہیلتھ ورکر، کوئی نرس، وہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں پاکستان کے خصوصاً چھوٹے شہروں میں اب تک یہ رواج ہے کہ کوئی ایسا پریگننسی کا کیس آ گیا تو وہ دیسی نسخے، دیسی دوائیاں، خود کھا لو، خود یہ چیز پی لو، خود ایکسرسائز کر لو، خود جمپ لگا لو، تب تو دیت اس ماں پہ آئے گی، ورنہ دیت اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ کس کے ہاتھ سے یہ عمل ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کفارے کا بھی یہی، اگر ماں نے خود اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی دوا کھائی، انجیکشن لگایا، سیرپ پیا، کوئی ایسا ایکشن کیا تو اس پر کفارہ ہے، ورنہ گناہگار تو ہے، کفارہ اس لیڈی ڈاکٹر پر آئے گا۔ اور یہاں پر اگر پیرنٹس کہیں کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں تو دیت معاف ہوگی، کفارہ معاف نہیں ہوگا، وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو رکھ دینا ہے۔ دیت ہے بندوں کا حق، کفارہ ہے اللہ کا حق، تو بندوں کا حق تھا، انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ جو لیڈی ڈاکٹر نے عمل کیا، یہ پیسے دینا تھے اس بچے کے وارثوں کو، وارث کون ہے؟ ماں باپ، وہی جن کی اجازت مل رہی ہے، دینا تھے، انہوں نے معاف کیا، لیکن کفارہ معاف نہیں ہوگا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس میڈیکل فیلڈ میں آتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انگلینڈ میں ہر لیڈی ڈاکٹر کو یا ہر ڈاکٹر کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس کے ریلیجس عقیدے کے خلاف ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 90% مسئلے تو اس مسئلے کی وجہ سے دیت کے ختم ہو جائیں گے، گناہ اپنی جگہ رہے گا۔ اور نمبر 2، اگر کبھی یہ پریگننسی نقصان دہ ہے عورت کے لیے تو روح پڑنے سے پہلے اجازت ہے اس کی۔ اور نقصان دہ کسے کہتے ہیں؟ روح پڑنے سے پہلے۔ روح کب پڑتی ہے؟ کہا کہ یہ میڈیکل کے ایکسپرٹ بتائیں گے 4 مہینے کے بعد، 12 ویک کے بعد، 11 ویک کے بعد۔ لیکن وہ بھی اگر نقصان دہ کی تعریف سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی شریعت کتنی بڑی۔ کہا کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہا نمبر 2، ماں کی جان کو خطرہ نہیں، بچہ ڈس ایبلڈ پیدا ہوگا، ایڈز کا مریض پیدا ہوگا، ایسی بیماری کا میں پیدا ہوگا، ماں کے لیے پوری زندگی زحمت ہے اس کو پالنا۔ نمبر 3، اسپیشل چائلڈ، پہلے سے اگر پتا ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے۔ نمبر 4،
عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پریگننسی ہو گئی، اس کی توہین ہے، اس کی بدنامی ہے۔ نمبر 5، جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا، کر تو لیا گناہ، لیکن اب اگر اس کے یہاں بچہ ہوا تو آنر کلنگ ہو جائے گی روح پڑنے سے پہلے، جو فیمس یہ ہے کہ 4 مہینے میں روح پڑتی اجازت۔ آخری تو بہت اہم مسئلہ، اور کہا کہ اور اس عورت کے آلریڈی اتنے بچے کہ یہ بچہ بالکل ہیلتھی اسمارٹ سب کچھ ہے، لیکن اس کی پرورش کرنا مشکل ہو رہا، پہلے سے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ان کو پالا نہیں جا رہا، یہاں بھی اجازت ہے، لیکن سب بیفور 4th منتھ۔ تو یہ بہت سارے اس میں مسئلے ہیں، میں تو جلدی وہ 25 سوالات کی وجہ سے میں نے یہ بات چھوڑ دی۔ لیکن دیت یہ کیا ہے؟ یہ قرضہ ہے جو دینا ہے، اور اس میں ایک کنڈیشن وہ آتی ہے کہ یہ دینا پڑتا ہے مجتہد کو، لیکن وہ بتانے کا وقت نہیں۔ بس یہ چیزیں تھی جو جب علی اس پہ عمل کرا رہے ہیں تو لوگوں کو بہت مشکل لگ رہی، اور کیونکہ آج بھی میلبرن میں کرفیو ہے تو مجلس اپنے وقت پہ ختم کرنا ہے، تو بس میں آگے مصائب۔ اور یہاں پہ لوگ علماء، کچھ علماء ایک روایت پڑھتے ہیں، یہ روایت مجھے نہیں ملی، لیکن بہرحال اتنی مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے، اس سے ربط دے کے مصائب پہ آ رہا ہوں۔ اور وہ روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا شام سے، تو سجاد کو قید خانے سے بلایا، جو 40 میں آپ مصائب سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو خوبہ یا دیت سامنے رکھی، 1000 دینار ہوتے ہیں یا 10,000 درہم۔ یا دیت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ کہہ دو، دیت میں گولڈ یا سلور دینا ہوتا ہے، کیش نہیں، خیر چھوڑ دیں اس کو۔ تو سامنے دیت رکھی، یہ علماء پڑھتے ہیں، مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں، لیکن میں اتنا بڑا کوئی ریسرچ اسکالر ہوں بھی نہیں۔ اور یہ جملہ کہا تھا کہ یہ میں نے آپ کے بابا کو قتل کیا، میں اس کا خون بہا دے رہا ہوں۔ اور مولا سجاد نے کہا یہ خون بہا دینا ہے تو رسول اللہ کو دینا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں بھی مسئلہ دیت کا انوالو ہوا، یا یزید نے چاہا۔ دیت دینے سے جو آدمی کی غلطی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، لیکن حسین کا قتل یہ کائنات کا اتنا بڑا جرم کہ تم ساری دنیا کی دولت اٹھا کے دے دو، حسین کے بدن پہ لگنے والے ایک زخم کا جواب نہیں ہو سکے گا، یا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ میرے مظلوم آقا سجاد نے ایک جملہ کہا، اسی کو ذہن میں رکھ کے بات کو اختتام تک پہنچا رہا۔ ایک جملہ ہے یہ، فار دا سیک آف آرگومنٹ، فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ ایک بہت اہم راوی اور بہت اچھے راوی، مخلص ہیں، منہال، جب انہوں نے کہا تھا کہ مولا سجاد آپ اتنے سال سے رو رہے ہیں، کربلا کے واقعے کو تو اتنا عرصہ گزر گئے، کب تک روئیں گے؟ یہی روایت ابھی آپ 10 دن کے بعد چوتھے امام کی شہادت میں سنیں گے نا، 2 ویک کے بعد۔ مولا سجاد کا جملہ کیا تھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا وہ بھی مارا نہیں گیا، خالی کھو گیا، آنکھوں کے سامنے نہ رہا تو اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے، پھر بھی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے تو 18 یوسف میرے سامنے جلتی ریتی پہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ منہال نے اگلا سوال کیا، لیکن مولا وہ تو پھر سب شہید ہوئے نا، شہادت تو بڑا رتبہ۔ تو کیا جواب دیا مولا نے کہ اگر خاندان والوں کی شہادت کو برداشت بھی کر لوں تو صرف ایک بات بتا، کیا بہنوں اور پھوپھیوں اور ماؤں کا ننگے سر بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، یہ بھی کوئی فضیلت و رتبہ ہے؟ ارے سجاد خون کے آنسو رو رہا ہے جب اسے چادر زینب یاد آتی ہے، سجاد خون کے آنسو رو رہا ہے جب اسے سکینہ کے رخسار پہ لگنے والے تماچے یاد آتے ہیں، اور اب کربلا کا جہاد اس منزل میں داخل ہو گیا۔ 10 محرم کا دن ختم ہوا، حسین مارے گئے، حسین کا سارا گھرانہ مارا گیا، اور 11 محرم کی تاریخ آئی، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کی مجلس زیارت کی یا سوئم کی مجلس بھی، ہمارے ہاں کوئی عام سا آدمی بھی مرتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، پانی بھی رکھا جاتا ہے،
کھانے کی کچھ چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں اور مرنے والے کو یاد کر کے فاتحہ دی جاتی. زینب کبریٰ آج کوفے میں بھی پہنچی ہے تو نہ کھانے کا کوئی سامان ہے نہ پانی کا کوئی کوزہ. زینب اگر خالی پانی پر اپنے بھائی کو یاد کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ دو روایتیں آپ نے سنی ہے نا, وہ بتا رہی ہیں کہ شام غریباں تھوڑا سا پانی آ تو گیا لیکن اس کے بعد پھر یہ پیاسے ہیں. دو روایتیں. پہلی روایت یہ ہے کہ جب یہ لٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا, آج یہ قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہو رہا, جب یہ لٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ چہروں سے ہی لگ رہا تھا یہ اتنے پیاسے چہرے ہیں, ہونٹوں سے لگ رہا تھا یہ اتنے سوکھے ہونٹ ہیں کہ اطراف کی چھتوں پر بیٹھی عورتوں نے کھجور ایک اہل بیت اطہار کی جانب اچھالی, کیونکہ اسلام میں ایک حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کھجوریں مسافروں کو دی جاتی ہیں. یہ بھوکے مسافر, یہ پیاسے مسافر, ایک مرتبہ وہ کھجوریں پھینکی جا رہی اور زینب کو کہنا پڑا ہم اہل بیت رسالت ہیں, زکوٰۃ ہم پر حرام ہے. لیکن کوفے کی ظالم عورتوں کا یہ زکوٰۃ کے کھجوریں پھینکنا بتا رہا ہے کہ چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کے پیاسے نہیں ہیں, آج یہ 4 دن کے پیاسے ہیں. اور سکینہ کا ام حبیبہ کے مکان کے سامنے رک کے پانی مانگنا یہ بتا رہا ہے نا کہ زینب کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ سکینہ کو دے سکے. اللہ معلوم, خدا معلوم زینب نے کس طرح بھائی کی فاتحہ کی ہوگی. پانی تک زینب کو نہ ملا, مگر بازار کوفہ کے حوالے سے آج بازار کوفہ میں ہے یہ قافلہ. 3 چھوٹے جملے کہوں اور آج کی مجلس تمام ہوئی. پہلا جملہ, بازار کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا اور وہ وقت آ گیا جسے انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. عمر سعد چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے, انعام ملے گا. اور ابن زیاد کہتا ہے کہ قافلے کو بازار میں روک دو اور بہت دیر سے لے کے آؤ. کیوں؟ 2 جملے کہتا ہے وہ بے حیا. نمبر 1, ابھی ہمارے دربار کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے. محمد کی نواسیاں بلوہ عام میں جلتے سورج کے نیچے کھڑی رہیں کوئی بات نہیں ہے, میرے دربار کی ڈیکوریشن کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور وہ بے حیا دوسرا جملہ کیا کہہ رہا, وہ کہتا ہے کہ تم اگر ایک بار ان کو لے کے دربار میں آ گئے, میرے دل کو تشفی نہیں ہوگی, میرے دل کو سکون نہیں ملے گا. اتنی دیر انہیں بازار میں کھڑا رکھو کہ ایک ایک شخص کی, ایک ایک مرد کی نگاہ محمد کی نواسیوں پہ پڑے, علی اور فاطمہ کی بیٹیوں پہ پڑے. کوفے کے سارے اوباش محمد کی نواسیوں کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہو گئے. یہ منظر حسین جیسا غیرت مند برداشت نہ کر سکا, جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی برداشت کر لی, جس نے اصغر کے چھدے گلے کو برداشت کر لیا, جس نے عباس کے کٹے بازو برداشت کر لیے. یہ منظر حسین سے برداشت نہ ہوا. نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت شروع کی تاکہ یہ منظر دیکھ کر, یہ نیا منظر ہے نا قرآن کی تلاوت, سارا کوفہ حسین کے قریب آ جائے, زینب کا پردہ بچ جائے, کلثوم و سکینہ ان نامحرموں کی نگاہوں سے بچ جائیں. حسین نے تلاوت قرآن کر کے نامحرموں کو اپنی طرف بلایا. حسین کہاں؟ حسین کا کٹا سر, حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے, مگر نوکے نیزہ پہ رکا ہوا تو ہے نا. ایک غیرت مند تو ایسا ہے جس کا سر نوکے نیزہ پہ رکا بھی نہیں. روایت یہ ہے کہ جب 11 محرم کی صبح کو, 11 ہی کے مسائل پڑھ رہا ہوں, 11 کی صبح کو جب یہ قافلہ عمر سعد کربلا سے چلا, عمر سعد نے کہا سارے شہیدوں کے سر کاٹو, سارے شہیدوں کے سر کاٹو. شہیدوں کے سر کاٹے گئے. کہا کہ انہیں نوکے نیزہ پہ بلند کرو. یہ کٹے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہے, مگر ایک سر ایسا ہے جسے جب بھی نیزے پہ لگایا گیا وہ ایک مرتبہ زمین پہ گر پڑا. 3 بار کوشش کی گئی, تینوں بار یہ کٹا سر زمین کربلا پہ گر پڑا. عمر سعد کو جلدی ہے, میں نے بتایا نا اسے جانا جلدی ہے. چنانچہ اس نے کہا خولی یہ سر اگر نوکے نیزہ پہ نہیں رک رہا ہے تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. یہ کٹا سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. اور اب جو گھوڑا کربلا سے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, جب وہ گھوڑا اپنی گردن جھکا کے دوڑتا تھا تو یہ کٹا سر سارے راستے زمین سے ٹکراتے ٹکراتے بازار شام میں پہنچا.
بعد کربلا کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد وہ کٹا ہوا سر کس کا تھا؟ مولا نے سر جھکایا، کہا وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے ہاتھ جوڑے، مولا تو عباس کا سر نیزے کی نوک پہ رکا کیوں نہیں؟ ارے میرا مظلوم آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تو نے میرا کلیجہ زخمی کر دیا، تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کے کھلے سر کو نہ دیکھا، وہ نوکے نیزہ سے بازاروں میں زینب کے کھلے سر کو کیسے دیکھتا؟ وہ سر زمین پہ گر گیا، وہ حسین کا سر تھا، یہ عباس کا سر ہے۔ ایک تیسرا سر بھی سن لیجئے اور آج کی مجلس ختم۔ یہ سب 11 محرم کے واقعات ہیں۔ ریاض القدس آقا قزوینی جلد دوم بالکل شروع کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب عمر سعد یہ کٹے ہوئے سر حکم دے رہا ہے نا کہ سر کاٹو سر کاٹو، ایک مسئلہ ہمارے علماء میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتا، وہ آپ بھی غور کیجئے اس پہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف روایتوں میں ہے کہ آقا حسین نے علی اصغر کو ایک ٹیلے کے پیچھے لے جا کے دفن کر دیا تھا 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ٹیلے کے پیچھے دفن کیا تھا۔ لیکن آج جب آپ کربلا معلیٰ جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آقا حسین کی زری ہے اس میں آقا حسین ہے، آقا کے پائنتی علی اکبر ہیں اور آقا کے پائنتی علی اصغر بھی ہیں، یا آقا کے سینے سے لگا کے اصغر کو سلایا گیا، تو اصغر تو ٹیلے کے پیچھے دفن تھے، اصغر اس زری میں کیسے آ گئے؟ وہ یہ روایت ہے کہ ایک بار عمر سعد نے کہا شہیدوں کے سر کاٹو، سر کاٹے جا رہے ہیں، سر جمع کیے گئے، عمر سعد نے کہا کہ اس میں ایک سر کم نظر آ رہا ہے، ایک سر کم ہے، کس کا سر؟ کہا کہ اصغر کا ننھا سا سر نظر نہیں آ رہا، ہائے ششماہے کا ننھا سا سر، وہ تو واقعاً دور سے دیکھنے میں نظر آ جائے۔ کہا کہ اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا، اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ اب تو لاشا بھی نظر نہیں آیا۔ فوج یزید تو اس وقت منہ پھیر کے رو رہی تھی جب اصغر مارا گیا نا۔ ایک سپاہی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین ٹیلے کے پیچھے اصغر کو لے کے گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد خالی ہاتھ آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے اصغر کو دفن کر کے آئے۔ اب ٹیلے کے پیچھے تو بڑا سا میدان کربلا، صحرا، وہاں کوئی نشانی نہیں، کہاں ڈھونڈا جائے؟ عمر سعد کو جانے کی جلدی ہے، لیکن شمر ملعون کہتا ہے کہ اے میرے سردار میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ اور کیسے ڈھونڈ کے لایا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے چلا، ٹیلے کے پیچھے گیا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس نیزے کو زمین میں گاڑتا ہے، نیزے کو نکالتا ہے، نیزے کو پیوس کرتا ہے، نیزے کو نکالتا ہے۔ اب جو نیزہ زمین میں گاڑ کے نکالا تو نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا، گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھدا ہے۔ شمر نے اصغر کو اس نیزے سے اتارا، ایک ہاتھ میں اصغر کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں کرتے سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ یہ خنجر رکھا، اور ادھر سکینہ دور سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، پکار کے کہتی ہے پھوپھی اماں کربلا کا ہر شہید ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا تیرے ہرملہ سے بھی مرا، شبر خنجر سے بھی شہید ہوا۔ خدا بندہ وہ مصائب علی اصغر جو عرش الہی کو ہلا دیتے، ان مصائب علی اصغر کا واسطہ، اس ننھی سکینہ کا واسطہ جو اپنے بھائی کی شہادت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مصیبت زدہ، پریشان حال، التماس سے دعا کرنے والے حاجت مند مومنین اور مومنات ہیں، اور جن جن نے مجھ سے کہا ہے اور جو مجھ سے نہ بھی کہہ سکے، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدا بندہ علی اصغر کا واسطہ ہر صاحب ایمان کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، خاص طور پر جن جن مومنین اور مومنات کے بچے کسی بھی بیماری میں مبتلا، چاہے وہ ہمارے برادر محترم عقیل مرچنٹ صاحب ہوں، چاہے وہ عدنان کریم صاحب ہوں، ان سب کو، ان تمام بچوں کو شفائے کاملہ بحق علی اصغر عطا فرما۔ خدا بندہ بازار کوفہ میں ننھی سکینہ کی اس پیاس کا واسطہ جس میں ام حبیبہ سے سوال آپ کیا گیا، تمام دنیا کے صاحبان ایمان کو رزق اور روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اور انہی لاشوں کا واسطہ جن کے سر کاٹے جا رہے اور جن کے سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے
کیے جا رہے ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً الاسر اسلامک سینٹر کے بانی غلام عباس پنجو صاحب اور برادر محترم حماد صاحب کی والدہ جن کا عاشور کی رات شام غریبہ انتقال ہوا، ان سب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما خدا بندہ۔ لیکن جس دین کی خاطر اصغر 2 بار شہید ہو جائے، عباس کے بازو قلم ہو جائیں، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ، اور ہماری یہ عزاداری بارگاہ فاطمہ میں قبول فرما، ہمیں مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی حسین کا عزادار بنا کے داخل فرما۔ الاسر اسلامک سینٹر میلبرن کو تا قیام قیامت اسی طرح سے، اسی شان کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کے صف ازا بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے منتظمین، اس کے والنٹیئرز، اس کے ریسائٹر اور اس میں کسی طرح کوئی خدمت انجام دینے والوں کو دعائے فاطمہ زہرا اور شفاعت علی ابن ابی طالب نصیب فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین